دوستوں، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو کیا درجہ ملتا ہے، شیطان نے آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کیوں کی، اور عبد الرحمن بن عوف نے آیت الکرسی سے متعلق کیا خواب دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے کہ اس میں توحید، تعظیم الہی، اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ جیسے عظیم و عالی مضامین کا بیان ہے۔ رات میں اس کو پڑھنے سے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ آیات قرآنی میں آیت الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، مجھے حساب و کتاب کے لیے لایا گیا، میرا حساب بڑی آسانی سے ہو گیا، پھر مجھے جنت میں لایا گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے، مجھے کہتے ہیں اس محل کے دروازوں کو شمار کرو، میں نے شمار کیے تو 50 دروازے تھے، پھر کہتے ہیں اس محل کے گھروں کو شمار کرو تو وہ 175 گھر تھے، وہ گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے، مجھے انتہائی خوشی ہوئی، جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا، وہ ہوتے ہی ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا، انہوں نے کہا یقیناً آپ آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں اسی طرح ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے 50 کلمے اور 175 حروف ہیں، میں نے ان کے حافظے کی تیزی پہ تعجب کیا، پھر مجھے کہتے ہیں جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرے موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی آسمانی نور ہے، آیت الکرسی عرش کے خزانے کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی سفر میں سلامتی کا باعث بنتی ہے، آیت الکرسی قرآن میں بلند ترین مقام پر فائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو آیت الکرسی کا ورد کرتے، تنہائی میں آیت الکرسی پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے، ہر چیز آیت الکرسی میں ہے، یعنی کرسی میں آسمان اور زمین کی گنجائش ہے، سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھیں کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی حفاظت کرے، ہر رات آیت الکرسی پڑھیں تاکہ صبح تک امان خدا میں رہیں، ہر صبح آیت الکرسی کو پڑھیں تاکہ رات تک امان خدا میں رہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی، ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال داری کا واسطہ دیا ہے، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریہ بزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو پھر سے کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا، وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو اور بستر پر آؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخری آیت تک پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، تم نہیں جانتے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔